اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو۔ نماز ظاہر ہے یہودیوں عیسائیوں کے اندر بھی رائج تھی، آج بھی وہ پڑھتے ہیں۔ تفسیر میں ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ یہودیوں نے رکوع کو سکپ کر دیا ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زور رکوع کے اوپر دیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے کا حکم آیا۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو یہودیوں کے پریسٹ تھے، یہ یروشلم میں بیٹھ کے لوگوں کو دعوت توحید دیا کرتے تھے، جس چیز کو وہ توحید سمجھتے تھے، اور سودی سارا کاروبار بھی وہی لے کے چل رہے ہوتے تھے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر منجی بنا کر، ہادی بنا کر، مہدی بنا کر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا، اور جب انہوں نے یروشلم میں جا کے علماء یہود کے خلاف تقریریں کرنی شروع کی تو یہ یہودی علماء ان کے مخالف ہو گئے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل سے تھے، یہودی النسل تھے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم خود کتاب کی بھی تلاوت کرتے ہو، تورات کی، اس کے باوجود لوگوں کو کہتے ہو نیک بنو، اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل بھی نہیں ہے؟ یہ مجھے بتائیں، خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ کتاب کون پڑھ رہا ہوتا ہے؟ مولوی علماء، کہ تم خود اتنے بڑے شیخ القرآن ہو، تم نے تو تفسیریں بھی لکھی ہوئی ہیں، تم تو بہت بڑے محدث بھی ہو، تم تو شارح حدیث بھی ہو، اور اپنی جان کو بھولے ہوئے لوگوں کو کہہ رہے ہو قرآن و سنت پہ چلو، اور خود قرآن و سنت کو تم نے پشت میں ڈالا ہوا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اے مولویو، اے علماء یہود، مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی۔ مراد یہ ہے کہ اگر یہ مفلسی کی زندگی ہے تو بجائے پیسے لے کے فتوے دینے کے اور اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے، صبر سے کام لے لو، روکھی سکھی کھا لو۔ مدد لینی ہے تو مال کے ذریعے نہیں، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ نماز پڑھو گے، اللہ پہ یقین بڑھے گا تو دنیا سے یقین اٹھے گا۔ اور اللہ نے ساتھ ہی اپنا ایک فتویٰ بھی دے دیا ہے، بڑا گاڑا فتویٰ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کون سا؟ صبر کرنا اور نماز پڑھنا، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں سوائے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر کوئی خوف خدا ہے نا، خشیت، وہی دنیا کے کتے بننے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ بڑا اوکھا کام جائے۔ اچھا، جس کو اللہ کہہ رہا ہے بڑا ہی اوکھا جے کرنا، تو کوئی شک نہ رہ گیا، اور واقعی پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے کہ سارے ہی اس راستے پہ چل پڑے ہیں۔ لاکھوں میں ایک بھی ڈھونڈنے سے مشکل سے ملتا ہے جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہوں، اور اللہ نے ان کی نشانی بھی بتا دی ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں مر کے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ انہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ ایک تو دنیا کی زندگی عارضی، دوسرا اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ تو پھر اکاؤنٹیبل ٹھہرا لے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے علماء یہود کی کلاس لی جا رہی ہے۔ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اس امت کے بارے میں اس کتاب کے اندر جو کچھ آنا تھا نا، کہ تسی یہ کیتا، تسی یہ کیتا، تواڈے مولوی نے کیتا، اے آیا ہوا جی۔ اور یہی حکمت ہے کہ قرآن کے شروع میں سورہ بقرہ ہے، اللہ نے بتایا کہ تم سے بھی لاڈلی ایک امت تھی اپنے زمانے کی، لیکن جب اس نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، کتابوں کو پس پش ڈال دیا، تو دیکھو پھر ان کا ہم نے کیا اشر کیا۔ وہ آگے آ رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر جو اپنے زمانے کے لوگ تھے سب پر فضیلت دی تھی، کتابیں دیں، تم میں پیغمبر مبعوث کیے، جنتی خوراکیں تمہیں کھلائیں، لیکن تم نے حرام خوری کی، بعد میں نمک حرامی کی۔ وہ آئے گا کہ انہوں نے نمک حرامی کیسے کیسے کی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن
کسی شخص سے کوئی بدلہ، کوئی شخص کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا جی آپ ہمارے مرید ہو جائیں، ہم خود آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، اللہ سے بخشوا لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی شخص دوسرے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے نا وہ لے لے، وہ تو اس کا مالک تو میں ہوں، لیکن آخرت کے دن اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تیرے اعمال کے سبب تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ سیدہ فاطمہ کو تو کہا جا رہا تھا، سنایا ہمیں جا رہا تھا کہ اگر سب سے زیادہ رشتہ داری کا بینیفٹ کسی کو مل سکتا تھا نا تو وہ سیدہ فاطمہ تھی، لیکن ان کو بھی بتا دیا گیا کہ اعمال کے بارے میں کھلی چھٹی نہیں ہے۔ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں ہوگی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ سفارش کیوں کی جاتی ہے؟ آپ دنیا میں کسی شریف آدمی کی سفارش کے لیے تھانے جاتے ہیں تو ایس ایچ او سے جا کے کیا کہتے ہیں کہ میں اسے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ بندہ اس طرح کا نہیں تھا، اس پہ جھوٹا الزام لگا ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ اس طرح کی سفارش اللہ کے سامنے کون کر سکتا ہے کہ یہ اللہ جی تواڈے فرشتہ نو بھلیکھا لگ گیا ایویں انہوں نے گناہ لکھ لینے، میں پتا ہے بڑا چنگا بندہ ہے، اتنی لمبی داڑھی سی دی، پگڑی نہیں دیکھی کڈا نورانی چہرہ تھا، یہ اللہ کو کہہ سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم تو تم اس وقت سے جانتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں جنین کی حالت میں، مت کہو اپنے آپ کو کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں، وہ بہتر جانتا ہے تم میں سے کون پرہیزگار ہے۔ اس لیول پہ آ کے یہ سورہ نجم کے اندر آیات ہے، مت کہا کرو میں بڑا نیک ہوں، وہ خوب جانتا ہے تم کیا ہو۔ تو اللہ کو کون سفارش کر سکتا ہے؟ ہاں صرف یہ سفارش ہو سکتی ہے اللہ ہی کا دل آیا ہو جس پہ کہ اسے چھوڑنا ہے۔ یہ بندہ ہے نیک نیت تھا، چند غلطیاں اس سے ہوئی، باغی نہیں تھا، رجوع لے آتا تھا، اپنی طرف سے اس نے کوشش کی، پھر بھی بحیثیت انسان اس سے غلطیاں ہوئی، لیکن میری طرف آتا رہا، اب میں نے اسے معاف تو کرنا ہے۔ تو معاف میں پھر ڈائریکٹ کرنے کی بجائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے کرواؤں، تاکہ میرے نبی علیہ السلام کی عظمت لوگوں کے دلوں پر اجاگر ہو۔ تو سر نبی علیہ السلام کو بھی آنر ملنی ہے، یہ بخشش کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ یہ اسی شفاعت کی نفی ہو رہی ہے کہ دوست کے ساتھ شفاعت کوئی نہیں ہے، شفاعت بالاذن ہے، شفاعت بالوجاہت نہیں ہے۔ اور بالاذن کون سی ہے؟ جو اسی صورت میں آگے جا کے آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 میں آ جائے گی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے کہ سفارش کر دے؟ ہاں اللہ جس کو اذن دینا کہ ہاں اس کی سفارش کر لو تو وہ قبول ہوگی۔ تو شفاعت دھوس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے فضل کے ساتھ ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام چونکہ مہمان خصوصی ہیں، اور وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں، حدیث شفاعت، کہ قیامت والے دن سب لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ۔ پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، ہوتے ہوتے اینڈ پہ نبی علیہ السلام تک پہنچیں گے، آپ فرمائیں گے انا لہا، اور آپ اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا اپنا سر اٹھاؤ، تم سفارش کرو ہم قبول کریں گے۔ اس کے بعد الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے تعداد مقرر فرمائے گا، اللہ بتائے گا مجھے، دھونس نہیں ہے سر، اللہ کو کس کی دھونس ہے؟ اسے کہتے ہیں شفاعت بالاذن، ولا یؤخذ منها عدل، نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ یہ دنیا میں رشوت کر کے آپ چھوٹ سکتے ہیں نا، اللہ کو رشوت دے سکتا ہے؟ قرآن میں آگے چل کے آئے گا کہ اگر کوئی پوری زمین کے برابر سونا بھی دے دینا عذاب سے چھوٹنے کے لیے، کچھ نہیں کر سکتا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ اس کی کوئی مدد کر سکے گا۔ لو جی ایک آیت جڑی ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28، آپ کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بالخصوص اور باقی پوری امت مسلمہ کے بالعموم عقائد کو پیسیفک اوشن میں پھینک دیتی ہے۔ چارے آپ کو ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، ہم کیوں نہیں مانتے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کی ڈاکٹرن میں آپ گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن کی ڈاکٹرن میں ہدایت پہ آ جائیں گے۔ یہ بھی سورۃ الاعراف میں آیت آئے گی کہ جس کا گیئر الٹا لگ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ہدایت کا راستہ گمراہی نظر آتی ہے، گمراہی کا راستہ ہدایت نظر آتی ہے۔ اور اللہ سے ڈر جائیں اس معاملے میں کہ کسی شخص کو گمراہی ہدایت نظر آنا شروع ہو جائے اور ہدایت گمراہی،
اور اسی چیز کو قرآن حکیم میں کئی جگہ کہا گیا ہے شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی زوردار دعوت کے بعد اور صحیح جو اڑنے کے بعد نا اب ان کو کہہ ذرا اپنی ہسٹری دیکھو تم، یہاں سے اب ہسٹری شروع ہوئی ہے۔ اب مسلسل کئی رکوع بنی اسرائیل کی ہسٹری چلے گی جو ان کی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے، کیونکہ وہ یہودیوں کو تو واقعات پتہ تھے، اس لیے وہ واقعات یہاں صرف اشارتاً ذکر ہوئے ہیں ایک ایک آیت کے اندر۔ ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے، کیونکہ یہودیوں کو یہ پتہ تھا کہ یہ ہوا تھا۔ مثلا اگر میں مسلمانوں کے بچے کے سامنے کہوں کہ مسلمانوں کا پہلا غزوہ بدر تھا، اب اس کو پتہ ہے کہ بدر کے اندر 313 مسلمان تھے، کافر 1000 کے قریب آئے تھے، مسلمان اس طرح تھے، یہ اوورال تھوڑی ہسٹری پتہ ہی ہوتی ہے۔ یہودیوں کو اپنی ہسٹری تو پتہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ وہ پنچ کروایا کہ تم نے کس کس موقع پہ اپنے رب کے ساتھ غداری کی، اور پھر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے تم پر کوڑا پڑ۔ پھر ہر ایک غداری کے بعد اللہ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آئے گا کہ جو یوں کرتا ہے نا ہمارے ساتھ، ہماری کتابوں کے ساتھ، ہمارے پیغمبروں کے ساتھ، ہم اس کے ساتھ یوں کرتے ہیں۔ تو یہ پڑھتے ہوئے ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اکثر کہتے تھے کہ یہ پڑھتے ہوئے اسے ایک ہسٹری کے طور پہ نہ پڑھیے گا، اس اعتبار سے بھی پڑھیے گا کہ ہماری امت پہ یہ کہاں کہاں فٹ ہو رہی ہیں چیزیں۔ ہم نے بھی وہی حرکتیں دہرائیں جو میں نے حدیث بھی بیان کی کہ وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ میں ہوئی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی شکل کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ عورتیں تو ظاہر ہے پھر وہ لونڈیاں بناتے تھے، لیکن یہ مسلسل نہیں تھا، چند ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ایک اس قسم کا کوئی ایک سخت حکمران آتا تھا تو ان کے ساتھ یہ کرتا تھا، ورنہ تو ان کی نسل ہی نہ آگے چلتی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ آزمائش رب کی طرف سے تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے فرعون کو کہا تھا کہ ذبح کرو، نہیں، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں فرعون کے ذریعے مسلمانوں کو آزماتا ہے، ابو جہل کے ذریعے مسلمانوں کو آزماتا ہے۔ مراد یہ کہ ان کو کھلی چھٹی دیتا ہے وہ کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کریں، اللہ تعالیٰ ان پہ گرفت نہیں کرتا، بلکہ قوموں نے خود اپنے معاملات کو سیدھا کر کے چلنا ہوتا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں تو نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے تمہاری نظروں کے سامنے فرعونیوں کو ڈبو دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہ واقعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کا لشکر لے کے نکلے بنی اسرائیل کا، تو پیچھے فرعونیوں نے جب پیچھا کیا تو آگے پھر وہ سمندری جھیل آ گئی، اور وہیں پہ ان کا وضو ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ مروا دیے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ جو عصا ہے اس کو مارو۔ پھر سورہ شعراء میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عصا مارا تو دونوں طرف سمندر جو ہے نا وہ پہاڑ کی طرح یوں کھڑا ہو گیا، اتنی دیر کے لیے راستہ بن گیا کہ وہ پوری قوم وہاں سے گزر جاتی ہے، اور مت ماری گئی فرعونیوں کی۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، اور اس سے بڑی بات یہ ماری گئی وہ اس راستے کے اوپر چل پڑے۔ جب سینٹر میں پہنچے تو وہ اللہ نے وہ پانی کو حکم دیا، مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا بڑا منظر ہم نے تمہیں دکھایا تمہارے سامنے، تمہارے بزرگوں کو، یعنی انہوں نے خود یہ منظر دیکھا کہ ان کو نجات دی اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مقابلے کے اوپر، اور غرق کر دیا فرعونیوں کو۔ اتنا بڑا منظر دیکھ کے تو ہونا چاہیے تھا تم اپنے رب کی تعلیمات کے اوپر استقامت کے ساتھ چلتے، پیغمبر کی پیروی صحیح طریقے سے کرتے، لیکن تم نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کے بعد پھر تم نے وہی حرکتیں شروع کر دی۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا کوہ طور پہ، یعنی انہیں بلایا اپنے پاس کیونکہ تورات دینی تھی۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ان کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اتنے بڑے ظالم تم ہوئے، یعنی ابھی تم نے اللہ کی قدرت کا اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ فرعونیوں کو سمندر میں غرق کیا گیا اور تمہیں نجات ملی، اور تم موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے، 70,000 یہودیوں نے بچڑے کو رب مان لیا، شرک شروع کر دیا۔ یعنی ایسی عجیب و غریب قوم
ثم عفونا عنکم، اس کے بعد ہم نے تم سے درگزر کیا، من بعد ذلک، اس اتنے بڑے جرم کے بعد کہ تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اب شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یعنی تورات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راستے پہ چلو۔ تو یعنی وہ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات لے کے وہ واپس آئے۔ اب جب واپس آئے تو ظاہر ہے کہ پھر جب قوم نے اتنا بڑا کام ڈالا ہوا تھا، اللہ نے وہیں پہ بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تیری قوم کو ہم نے پیچھے آزما لیا ہے، 70,000 لوگ مرتد ہو چکے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پھر اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، دیکھو تم نے اپنی جانوں میں بہت بڑا ظلم کر لیا ہے، باتخاذکم العجل، بچڑے کو خدا مان کر، فتوبوا الی بارئکم، فوراً توبہ کرو اپنے رب کی طرف۔ اے توبہ خالی کھلی نہیں سر، بڑی اوکھی توبہ، توبہ استغفار کی تسبیح نہیں، تسبیح تو کہتے ہیں سر پوری زندگی ایسے ایسی نیت کر لینے۔ توبہ یہ تھی کہ جن جن لوگوں نے بچڑے کو رب مانا ہے وہ سب کے سب لوگ قتل کیے جائیں، قتل مرتد کی سزا۔ یہ قتل مرتد کی سزا کے اوپر یعنی مسلمانوں میں بھی بعض لبرلز پیدا ہوئے ہیں، قتل مرتد کی سزا تو قرآن کے اندر موجود ہے، اور ظاہر ہے چونکہ یہ جو امت کی شریعت ہے وہ کنٹینیوشن ہے شریعت موسوی کا، سوائے ان چیزوں کے جو چیزیں منسوخ کر دی گئی۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو اپنوں کو، ویسے لفظی ترجمہ ہے کہ اپنے آپ کو خود قتل کر لو، لیکن یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ اپنوں کو قتل کرو، مراد یہ کہ چونکہ وہ 12 قبائل تھے، قبائلی تعصب بھی آ سکتا تھا، اگر ایک قبیلے کا بندہ دوسرے کا بندہ مارتا، انہوں نے اس چیز کو بھول جانا تھا کہ یہ قتل مرتد کی سزا، انہوں نے کہنا ہے ساڑھے قبیلے کا بندہ مارتا۔ تو اللہ نے فرمایا ہر قبیلے والے خود پرجنگ کریں، خود صفائی کریں اپنے اپنے ان لوگوں کی، کالی بھیڑوں کی جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل کرو اپنوں کو، ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہاری خیریت ہے، عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے خالق کے نزدیک، فتاب علیکم، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر دی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ توبہ قبول تو کر لی، لیکن کس طریقے سے کی، یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے کہ وہ 70,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو راضی نہیں ہوں گا، پوری قوم سے ناراض ہو جاؤں گا، ان کو سزا دو۔ سر آپ ذرا اب امت محمدیہ کو بھی ذرا ریوزٹ کریں کہ ہم کون کون سے الٹے کام نہیں کر رہے، اور کیا کچھ ہونا چاہیے ان کے ساتھ بھی۔ جو نبی اسلام کی دعاؤں کی برکت سے معاملہ مؤخر ہو گیا ہے، ٹلا نہیں ہے، مؤخر ہو گیا آخرت کے لیے، ورنہ وہ ساری برائیاں، جن برائیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو قرآن حکیم میں ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس امت کے اندر آ چکی ہوئی ہے۔ لیکن نبی الاسلام کی دعائیں ہیں کہ میری امت کے اوپر اس دنیا میں اس طرح کا کوئی عذاب نہ آئے کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، آخرت والا معاملہ تو پھر اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اچھا یہ آپ تو کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، کوئی ماں 70,000 بچے ایک دن میں اپنے قتل کروا سکتی ہے؟ اور یہ جو نصارہ بھی ہمیں کہانی کراتے ہیں گاڈ از آل لونگ، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا خدا بڑا ڈاڈا ہے، عیسائیوں کو خدا تو سب سے محبت کرتا ہے۔ تو سر یہ تو عیسائی بھی اس ہسٹری کو مانتے ہیں، تورات کو تو کرسچنس بھی مانتے ہیں، جوز بھی مانتے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا یہ پرجنگ کس طرح اللہ نے کی تھی ان کی؟ 70,000 لوگ، اللہ تعالیٰ کے کوئی احساسات نہیں ہے کہ وہ مغلوب ہو جائے اپنے احساسات سے۔ میں بار بار جو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ڈاڈا ہے، یہ ہاں وہ غفور رحیم اس کے لیے ہے جو توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے،